سائنسدانوں کا مذہب۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس کے لفظی معنی علم یعنی نالج کے ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں سائنس سے مراد وہ شعبہ علم ہے جس میں منضبط انداز میں عالم فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ Science, the systematized knowledge of nature and the physical world. سائنسی علوم میں مطالعے کی بنیاد علم الحساب یعنی میتھمیٹکس ہوتا ہے۔ اس بنا پر ان علوم میں قطعی نتائج تک پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنسی علوم کو علوم قطعیہ یعنی ایگزیکٹ سائنسز کہا جاتا ہے۔ سائنسداں اس شعبہ علم کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے۔ علوم قطعیہ میں اس مشغولیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سائنسداں کے اندر قطعی طرز فکر یعنی ایگزیکٹ تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سائنسدانوں کا ذہن ادیبوں اور شاعروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سائنسداں اپنی فکر کے اعتبار سے بے حد حقیقت پسند ہوتا ہے۔ اپنے میدان مطالعے کی بنا پر سائنسداں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خیالی انداز میں سوچے، وہ ثابت شدہ حقیقت کا انکار کر دے۔ سائنسی مطالعہ ایک سائنسداں کو کامل طور پر ایک سنجیدہ انسان بنا دیتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس معاملے کا مطالعہ مذہب کے زاویہ نظر سے کیا ہے۔ انہوں نے پایا ہے کہ تمام سائنسداں کسی نہ کسی طور پر اپنے اندر وہ احساس پاتے تھے جس کو مذہبی احساس یعنی ریلیجس فیلنگ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں دو کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ Einstein and Religion by Max Jammer, The God Delusion by Richard Dawkins. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی سائنسداں جب فطرت کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ نہایت گہرائی کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے کہ فطرت کے نظام میں کامل درجے کی معنویت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سائنسداں کو فطرت کے اس نظام کے اندر ایک پراسرار قسم کی طاقت کار فرما نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ وہ اس کی توجیہ کر سکے، اس کے باوجود وہ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس پراسرار احساس کو مشہور جرمن سائنسداں آئنسٹائن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ایک شخص جو فطرت کا مطالعہ کرے اس کا سب سے زیادہ خوبصورت تجربہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت میں گہری پراسراریت ہے۔ تم مشکل سے کوئی ایسا آدمی پاؤ گے جو گہرا سائنسی ذہن رکھتا ہو پھر بھی وہ مذہبی احساسات سے خالی ہو۔ The most beautiful experience one may enjoy is a sense of mystery. You will hardly find one among the profounder sort of scientific minds without a religious feeling. The Times of India, New Delhi, April 5th, 2008, page number 20. Quoted by Andrew Whitaker, Professor of Physics at Queen's University, Belfast, Ireland. سائنسداں فطرت میں اپنے اس تجربے کو کاسمک ریلیجن سے تعبیر کرتے ہیں، تاہم سائنسداں عام طور پر خدا یعنی گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ شخصی خدا یعنی پرسنل گاڈ کے تصور کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ شخصی خدا کے ساتھ اتھارٹی کا تصور جڑا ہوا ہے، اور اتھارٹی کے ساتھ انعام اور سزا کا تصور، اور یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی سائنسداں یا جدید ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سائنسداں فطرت کے مطالعے کے دوران ایک حیرت انگیز قسم کے پراسرار احساس سے دوچار ہوتا ہے۔
اس کو ایک احساس استعجاب یعنی سینس آف آ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہی احساس کسی سائنسداں کے لیے سب سے بڑی داخلی طاقت ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کے ایک سوانح نگار نے اس کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ آئنسٹائن اس کو کاسمک ریلیجن کہتا ہے، فطرت کے نظام میں حیران کن انضباط کی موجودگی سائنسداں کے لیے ایک ایسا سوال بنی ہوئی ہے جو اس کو مذہب جیسی ایک سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ He called it cosmic religion, and it was a sense of awe at the nobility and marvelous order which are reflected in nature and in the world of thought. He believed that throughout history, the greatest religious geniuses have followed cosmic religion, and that exploring this order in the laws of science was the motivation for the most celebrated scientists such as Newton and Kepler. Without this feeling of confidence in order and simplicity, science, he felt, degenerated into uninspired empiricism. سائنس نیچر کے مطالعے کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں سائنس خدا کی تخلیق کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس مطالعے میں فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تخلیقی قوانین میں خالق کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ سائنسداں کا موضوع اگرچہ فطرت کے قوانین کا مطالعہ ہے، لیکن فطرت کو اس کے فاطر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فطرت کے مطالعے کا بالواسطہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سائنسداں فطرت کی دریافت کے ساتھ فاطر کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ تقریباً تمام سائنسدانوں نے بالواسطہ انداز میں خدا کے وجود کا اعتراف کیا ہے۔ سر ایزیک نیوٹن وفات 1727 اور کیپلر وفات 1630 نے اس ہستی کو آرڈر کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد اسپنوزا وفات 1677 اور آئنسٹائن وفات 1955 نے اس کو کاسمک اسپرٹ بتایا۔ اس کے بعد سر آرتھر ایڈنگٹن وفات 1944 اور سر جیمز جینس وفات 1946 نے اس کو ریاضیاتی مائنڈ یعنی میتھمیٹیکل مائنڈ کا نام دیا۔ تاہم غالباً کسی بھی سائنسداں نے اس خالق کا اعتراف خدا یا پرسنل گاڈ کے الفاظ میں نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنسدانوں نے خدا کے وجود کا اعتراف بالواسطہ انداز میں تو ضرور کیا، لیکن براہ راست انداز میں خدا کے وجود کا کھلا اعتراف ابھی تک سائنٹیفک کمیونٹی کی طرف سے نہیں آیا۔ سائنس کے دو بڑے شعبے ہیں، نظریاتی سائنس یعنی تھیوریٹیکل سائنس اور عملی سائنس یعنی پریکٹیکل سائنس۔ خدا کا موضوع نظریاتی سائنس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معاملے میں بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں پہنچ کر نظریاتی سائنس میں تحقیق کا کام تقریباً ختم ہو گیا۔ اب صرف انطباقی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس کے میدان میں تحقیق کا کام ہونے لگا، کیونکہ انطباقی سائنس میں مادی مفاد یعنی مٹیریل انٹرسٹ بہت زیادہ شامل ہو گیا۔ نظریاتی سائنس کے میدان میں مزید بڑا کام کرنے کے لیے نہایت اعلیٰ دماغ درکار ہے۔ صرف ڈگری یافتہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ موجودہ زمانے میں اس قسم کا بڑا سائنسی دماغ صرف ایک ہے، اور وہ برطانیہ کا اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے نظریاتی سائنس کے میدان میں عملاً بھی کچھ بڑے کام کیے ہیں۔ مثلاً سنگل اسٹرنگ تھیوری جو توحید کے نظریے کو اصولی طور پر ثابت کرتی ہے، لیکن نظریاتی سائنس کے میدان میں کام کرنے کے لیے
اعلیٰ سائنسدانوں کی ایک پوری جماعت درکار ہے، اور بدقسمتی سے آج ایسی جماعت موجود نہیں۔ جدید سائنس کی تاریخ بتاتی ہے کہ تدریجی طور پر سائنس اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سائنسداں کائنات میں دماغ یعنی مائنڈ جیسے کسی عنصر کی کار فرمائی تسلیم کرتے ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ دماغ کو ماننا بالواسطہ طور پر خدا کو ماننے کے ہم معنی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس بالواسطہ سائنس کو براہ راست سائنسی اقرار کے درجے تک پہنچایا جائے۔ یہ بلا شبہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا علمی اور فکری کام ہے۔ یہ کام کوئی اعلیٰ سائنسی دماغ ہی کر سکتا ہے۔ یہ کام صرف وہ شخص انجام دے گا جو اعلیٰ ریاضیات یعنی ہائیر میتھمیٹکس کی زبان میں اس کو انجام دے سکتا ہو۔ شاید یہ کام ڈاکٹر عبدالسلام وفات 1996 انجام دے سکتے تھے، جن کو 1979 میں سائنس کا نوبل پرائز ملا تھا، لیکن مسلمانوں کے تعصبانہ مزاج کی بنا پر یہ امکان واقعہ نہ بن سکا۔ سائنسدانوں کا مذہب۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس کے لفظی معنی علم یعنی نالج کے ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں سائنس سے مراد وہ شعبہ علم ہے جس میں منضبط انداز میں عالم فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ Science, the systematized knowledge of nature and the physical world. سائنسی علوم میں مطالعے کی بنیاد علم الحساب یعنی میتھمیٹکس ہوتا ہے۔ اس بنا پر ان علوم میں قطعی نتائج تک پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنسی علوم کو علوم قطعیہ یعنی ایگزیکٹ سائنسز کہا جاتا ہے۔ سائنسداں اس شعبہ علم کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے۔ علوم قطعیہ میں اس مشغولیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سائنسداں کے اندر قطعی طرز فکر یعنی ایگزیکٹ تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سائنسدانوں کا ذہن ادیبوں اور شاعروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سائنسداں اپنی فکر کے اعتبار سے بے حد حقیقت پسند ہوتا ہے۔ اپنے میدان مطالعے کی بنا پر سائنسداں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ خیالی انداز میں سوچے، وہ ثابت شدہ حقیقت کا انکار کر دے۔ سائنسی مطالعہ ایک سائنسداں کو کامل طور پر ایک سنجیدہ انسان بنا دیتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس معاملے کا مطالعہ مذہب کے زاویہ نظر سے کیا ہے۔ انہوں نے پایا ہے کہ تمام سائنسداں کسی نہ کسی طور پر اپنے اندر وہ احساس پاتے تھے جس کو مذہبی احساس یعنی ریلیجس فیلنگ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں دو کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ Einstein and Religion by Max Jammer, The God Delusion by Richard Dawkins. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی سائنسداں جب فطرت کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ نہایت گہرائی کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کرتا ہے کہ فطرت کے نظام میں کامل درجے کی معنویت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سائنسداں کو فطرت کے اس نظام کے اندر ایک پراسرار قسم کی طاقت کار فرما نظر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا کہ وہ اس کی توجیہ کر سکے، اس کے باوجود وہ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس پراسرار احساس کو مشہور جرمن سائنسداں آئنسٹائن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ایک شخص جو فطرت کا مطالعہ کرے اس کا سب سے زیادہ خوبصورت تجربہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت میں گہری پراسراریت ہے۔ تم مشکل سے کوئی ایسا آدمی پاؤ گے
جو گہرا سائنسی ذہن رکھتا ہو پھر بھی وہ مذہبی احساسات سے خالی ہو۔ The most beautiful experience one may enjoy is a sense of mystery. You will hardly find one among the profounder sort of scientific minds without a religious feeling. The Times of India, New Delhi, April 5th, 2008, page number 20. Quoted by Andrew Whitaker, Professor of Physics at Queen's University, Belfast, Ireland. سائنسداں فطرت میں اپنے اس تجربے کو کاسمک ریلیجن سے تعبیر کرتے ہیں، تاہم سائنسداں عام طور پر خدا یعنی گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ شخصی خدا یعنی پرسنل گاڈ کے تصور کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ شخصی خدا کے ساتھ اتھارٹی کا تصور جڑا ہوا ہے، اور اتھارٹی کے ساتھ انعام اور سزا کا تصور، اور یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی سائنسداں یا جدید ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سائنسداں فطرت کے مطالعے کے دوران ایک حیرت انگیز قسم کے پراسرار احساس سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کو ایک احساس استعجاب یعنی سینس آف آ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہی احساس کسی سائنسداں کے لیے سب سے بڑی داخلی طاقت ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کے ایک سوانح نگار نے اس کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ آئنسٹائن اس کو کاسمک ریلیجن کہتا ہے۔ فطرت کے نظام میں حیران کن انضباط کی موجودگی سائنسداں کے لیے ایک ایسا سوال بنی ہوئی ہے جو اس کو مذہب جیسی ایک سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ He called it cosmic religion, and it was a sense of awe at the nobility and marvelous order which are reflected in nature and in the world of thought. He believed that throughout history, the greatest religious geniuses have followed cosmic religion, and that exploring this order in the laws of science was the motivation for the most celebrated scientists such as Newton and Kepler. Without this feeling of confidence in order and simplicity, science, he felt, degenerated into uninspired empiricism. سائنس نیچر کے مطالعے کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں سائنس خدا کی تخلیق کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس مطالعے میں فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تخلیقی قوانین میں خالق کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ سائنسداں کا موضوع اگرچہ فطرت کے قوانین کا مطالعہ ہے، لیکن فطرت کو اس کے فاطر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فطرت کے مطالعے کا بالواسطہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سائنسداں فطرت کی دریافت کے ساتھ فاطر کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ تقریباً تمام سائنسدانوں نے بالواسطہ انداز میں خدا کے وجود کا اعتراف کیا ہے۔ سر ایزیک نیوٹن وفات 1727 اور کیپلر وفات 1630 نے اس ہستی کو آرڈر کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد اسپنوزا وفات 1677 اور آئنسٹائن وفات 1955 نے اس کو کاسمک اسپرٹ بتایا۔ اس کے بعد سر آرتھر ایڈنگٹن وفات 1944 اور سر جیمز جینس وفات 1946 نے اس کو ریاضیاتی مائنڈ یعنی میتھمیٹیکل مائنڈ کا نام دیا۔ تاہم غالباً کسی بھی سائنسداں نے اس خالق کا اعتراف خدا یا پرسنل گاڈ کے الفاظ میں نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنسدانوں نے خدا کے وجود کا اعتراف بالواسطہ انداز میں تو ضرور کیا، لیکن براہ راست انداز میں خدا کے وجود کا کھلا اعتراف ابھی تک سائنٹیفک کمیونٹی کی طرف سے نہیں آیا۔ سائنس کے دو بڑے شعبے ہیں،
نظریاتی سائنس یعنی تھیوریٹیکل سائنس اور عملی سائنس یعنی پریکٹیکل سائنس۔ خدا کا موضوع نظریاتی سائنس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معاملے میں بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں پہنچ کر نظریاتی سائنس میں تحقیق کا کام تقریباً ختم ہو گیا۔ اب صرف انطباقی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس کے میدان میں تحقیق کا کام ہونے لگا، کیونکہ انطباقی سائنس میں مادی مفاد یعنی مٹیریل انٹرسٹ بہت زیادہ شامل ہو گیا۔ نظریاتی سائنس کے میدان میں مزید بڑا کام کرنے کے لیے نہایت اعلیٰ دماغ درکار ہے۔ صرف ڈگری یافتہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ موجودہ زمانے میں اس قسم کا بڑا سائنسی دماغ صرف ایک ہے، اور وہ برطانیہ کا اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے نظریاتی سائنس کے میدان میں عملاً بھی کچھ بڑے کام کیے ہیں۔ مثلاً سنگل اسٹرنگ تھیوری، جو توحید کے نظریے کو اصولی طور پر ثابت کرتی ہے، لیکن نظریاتی سائنس کے میدان میں کام کرنے کے لیے اعلیٰ سائنسدانوں کی ایک پوری جماعت درکار ہے، اور بدقسمتی سے آج ایسی جماعت موجود نہیں۔ جدید سائنس کی تاریخ بتاتی ہے کہ تدریجی طور پر سائنس اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سائنسداں کائنات میں دماغ یعنی مائنڈ جیسے کسی عنصر کی کار فرمائی تسلیم کرتے ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ دماغ کو ماننا بالواسطہ طور پر خدا کو ماننے کے ہم معنی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اس بالواسطہ سائنس کو براہ راست سائنسی اقرار کے درجے تک پہنچایا جائے۔ یہ بلا شبہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا علمی اور فکری کام ہے۔ یہ کام کوئی اعلیٰ سائنسی دماغ ہی کر سکتا ہے۔ یہ کام صرف وہ شخص انجام دے گا جو اعلیٰ ریاضیات یعنی ہائیر میتھمیٹکس کی زبان میں اس کو انجام دے سکتا ہو۔ شاید یہ کام ڈاکٹر عبدالسلام وفات 1996 انجام دے سکتے تھے، جن کو 1979 میں سائنس کا نوبل پرائز ملا تھا، لیکن مسلمانوں کے تعصبانہ مزاج کی بنا پر یہ امکان واقعہ نہ بن سکا۔ خدا کی عظمت، خدا کی معرفت ایمان اور اسلام کی اساس یعنی بیسس ہے۔ جتنی اعلیٰ معرفت اتنا ہی اعلیٰ ایمان۔ اس معرفت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب کہ آپ خدا کو اس کے کمال عظمت کے ساتھ دریافت کریں۔ ایک بندہ جب خدا کو اس کی عظمتوں کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ نمبر 8 آیت 2، یعنی خدا کی یاد سے ان کے دل دہل اٹھتے ہیں۔ جدید فلکیاتی سائنس یعنی ماڈرن ایسٹرونومی کا اس معاملے میں ایک مثبت کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے خالق کی ناقابل قیاس عظمت کا ادراک کرنے کے لیے ایک فریم ورک دے دیا ہے۔ اس فریم ورک کی مدد سے انسان خداوند ذوالجلال کی ناقابل بیان عظمت کا ایک تصور اپنے ذہن میں لا سکتا ہے۔ جدید سائنس کئی سو سال سے فلکیات کا مطالعہ کر رہی ہے۔ 1508 میں دوربین یعنی ٹیلیسکوپ کی ایجاد ہوئی، اور 1609 میں پہلی بار اٹلی کے سائنسداں گیلیلیو نے خلا کا دوربینی مشاہدہ کیا۔ یہ فلکیاتی مشاہدہ برابر بڑھتا رہا۔ پچھلے زمانے میں دوربینی رصدگاہ
کسی پہاڑ پر نصب کی جاتی تھی، اب خلائی سائنس کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب انسان نے خلائی رصد گاہ یعنی اسپیس آبزرویٹری بنا لی ہے۔ اس کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ اتنی زیادہ دور تک کرنا ممکن ہو گیا ہے جس کی دوری کو صرف سال نور یعنی لائٹ ایئرس کی اصطلاح میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح خدا کی عظمت کو تصور میں لانے کے لیے ایک نیا وسیع تر دائرہ انسان کے علم میں آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تازہ ترین فلکیات دریافت یعنی ڈسکوری سامنے آئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خلا میں نصب الیکٹرانک دوربینوں کے ذریعے ایک بہت بڑا بلیک ہول دریافت ہوا ہے۔ یہ بلیک ہول پورے نظام شمسی یعنی سولار سسٹم کو نگل سکتا ہے۔ نظام شمسی کا دائرہ کتنا زیادہ بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نظام کا بعید ترین سیارہ پلوٹو ہے، جو سورج کے گرد بیضوی دائرے میں چکر لگا رہا ہے۔ یہ دائرہ 7.5 بلین میل پر مشتمل ہے۔ مذکورہ بلیک ہول اب تک کے دریافت کردہ تمام بلیک ہول سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کا حجم 6 بلین سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اس بلیک ہول کا نام M87 رکھا گیا ہے۔ یہ بلیک ہول ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے سے 50 ملین سال نور کی دوری پر واقع ہے۔ This black hole can eat the solar system. Astronomers have discovered what they say is the biggest ever black hole, which weighs the same as 6.8 billion suns and could swallow our entire solar system. According to the scientists, the black hole, identified as M87, is as large as the orbit of Neptune and is by far the largest and most distant galaxy in the nearby universe. As a point of comparison, the black hole at the center of the Milky Way is 1,000 times smaller than this one, which has been observed some 50 million light years away. The Times of India, New Delhi, Tuesday, January 18th, 2011, page 19. یہ واقعہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات معرفت الہی کے لیے عظیم خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ واقعات خدا کی قدرت کو ناقابل قیاس حد تک عظیم بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی ان واقعات پر سوچے گا، اس کا دل خدا کی عظمت کے تصور سے دہل اٹھے گا، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعات ایک انسان کو اپنے بارے میں انتہائی عجز اور خدا کے بارے میں انتہائی قدرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ان واقعات پر غور کرنا بلا شبہ اعلیٰ معرفت کے حصول کا کائناتی خزانہ ہے۔ معرفت یہ ہے کہ آدمی ایک طرف اپنی محدودیت یعنی لمیٹیشن کو جانے اور دوسری طرف وہ خدا کی لامحدودیت کو دریافت کرے۔ اس دریافت کے نتیجے میں جو کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام معرفت ہے۔ یہ معرفت جس کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے گویا دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کے دروازے کھل گئے۔ یہی وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے بارے میں آخرت میں کہا جائے گا کہ تم جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج کے بعد تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ تسخیر کائنات۔ انسان کے لیے اللہ کی ایک نعمت وہ ہے جس کو تسخیر کہا گیا ہے۔
اس سلسلے میں قرآن کی 2 آیتیں یہ ہیں: اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ نمبر 45 آیت 12 تا 13۔ یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کو اپنی طرف سے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تسخیر کا مطلب ہے کسی چیز کو بزور قابل استعمال یا قابل انتفاع بنانا۔ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے کائنات کے ہر جز کو قوانین فطرت یعنی لاس آف نیچر کا پابند بنا رکھا ہے۔ اس بنا پر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ انسان مخلوقات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ خدائی قوانین کے ذریعے کائنات اگر اس طرح مسخر نہ ہوتی تو انسان کے لیے اس کو استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس کی ایک مثال سمندر کی ہے۔ سمندروں کی شکل میں پانی کے جو قدرتی ذخائر ہیں وہ کرۂ ارض کے تقریباً تہائی حصہ یعنی 71% پر پھیلے ہوئے ہیں۔ زمین ایک گول کرہ ہے جو مسلسل طور پر گردش کر رہا ہے۔ ایک زبردست قانون پانی کے ذخائر کو زمین پر قائم کیے ہوئے ہے۔ ایک طرف زمین کی غیر معمولی کشش زمین کے ذخائر کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، اور دوسری طرف سمندر کے اوپر ہوا کا تقریباً 5 میل موٹا غلاف ہے جو سمندر کے اوپر دباؤ بنائے ہوئے ہے۔ ان 2 طرفہ اسباب کی بنا پر ایسا ہے کہ سمندروں کی گہرائی میں پانی مسلسل طور پر موجود ہے، ورنہ پورا ذخیرہ آب اڑ کر فضا میں تحلیل ہو جاتا۔ یہی معاملہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا ہے۔ یہاں بھی خدا کا مقرر کیا ہوا ایک قانون فطرت کام کر رہا ہے۔ یہ ایک آبی قانون ہے جس کو آج کل کی زبان میں ہائیڈروسٹیٹکس کہا جاتا ہے، جس کا ایک شعبہ بائنسی ہے۔ بائنسی سے مراد پانی کا یہ انوکھا قانون ہے کہ جب کوئی چیز پانی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ پانی کے اندر جتنی جگہ گھیرتی ہے اسی کے بقدر وہاں اپورڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کشتی پانی کی سطح پر تیرنے لگتی ہے۔ Buoyancy. The upward pressure by any fluid on a body partly or wholly immersed therein. It is equal to the weight of the fluid displaced. تسخیر کا دوسرا واقعہ وہ ہے جس کا تعلق بالائی خلا سے ہے۔ زمین کے اوپر جو وسیع خلا ہے وہ بہت بڑے بڑے نہایت گرم ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو ستاروں کی دنیا یعنی اسٹاری یونیورس کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ستارے ہماری زمین سے ایک مقرر دوری پر واقع ہیں۔ یہ مقرر دوری اگر قائم نہ رہے تو ہماری پوری زمین جل کر راکھ ہو جائے۔ زمین کی سطح سے رات کے وقت جب کھلے آسمان کو دیکھا جائے تو اوپر کی فضا میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں۔ یہ ستارے بہت بڑے بڑے ستارے ہیں، لیکن دوری کی وجہ سے وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھنے میں تقریباً 10,000 ستارے دکھائی دیتے ہیں۔
یہ ستارے وہ ہیں جو ہماری قریبی کہکشاں یعنی ملکی وے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسیع خلا میں بے شمار بڑے بڑے ستارے ہیں جو مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ 100 بلین سے زیادہ کہکشائیں یعنی گیلیکسیز ہیں، اور ہر کہکشاں میں تقریباً 100 بلین ستارے پائے جاتے ہیں۔ اس وسیع عالم نجوم کو انسان اپنی فطری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں ایسے مادی اسباب رکھ دیے جن کو انسان دریافت کرے، اور ان کو ترقی دے کر طاقتور دوربین یعنی ٹیلیسکوپ بنائے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں خلائی دوربین کو استعمال کر کے انسان بے شمار ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھتا ہے۔ سمندروں یعنی اور حیوانات کے معاملے میں تسخیر کا مطلب یہ تھا کہ انسان قانون فطرت کو جانے اور اس کی مدد سے ان چیزوں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے۔ عالم نجوم کے معاملے میں تسخیر کا مطلب ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیع عالم نجوم کو انسان آلات کی مدد سے دیکھے، وہ ان پر غور و فکر کرے، وہ غور و فکر کے ذریعے عالم نجوم کو اعلیٰ معرفت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ سمندروں اور حیوانات کی تسخیر انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور عالم نجوم کی تسخیر اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی خالق کی عظمت کو دریافت کرے، وہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے لیے معرفت اعلیٰ کا رزق حاصل کرے۔ گرہن ایک خدائی معجزہ۔ گرہن یعنی ایکلپس ایک فلکیاتی ظاہرہ ہے۔ ایکلپس کا لفظ قدیم یونانی زبان کے لفظ ایکلیپسس سے ماخوذ ہے۔ خلا میں گرہن کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن معروف طور پر دو قسم کے گرہن کو گرہن کہا جاتا ہے۔ ایک سورج گرہن یعنی سولار ایکلپس، اور دوسرا چاند گرہن یعنی لونار ایکلپس۔ عام طور پر سورج گرہن سال میں 2 بار یا 3 بار ہوتا ہے، اور چاند گرہن سال میں 2 بار واقع ہوتا ہے۔ چاند گرہن چند گھنٹوں تک رہتا ہے، جبکہ کامل سورج گرہن کچھ منٹ تک رہتا ہے۔ A lunar eclipse lasts for a few hours, whereas a total solar eclipse lasts for only a few minutes at any given place. گرہن کا یہ واقعہ محکم فلکیاتی قانون کے تحت پیش آتا ہے، یہاں تک کہ بہت پہلے ان کی قطعی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 2010 میں 15 جنوری کو سورج گرہن ہوا۔ علماء فلکیات کی پیشگی خبر کے مطابق پہلے سے لوگوں کو اس گرہن کا علم تھا۔ گرہن کیا ہے؟ گرہن دراصل سایہ پڑ جانے کا دوسرا نام ہے۔ گردش کے دوران جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج اس آڑ کی بنا پر جزئی یا کلی طور پر دکھائی نہیں دے گا، اسی کا نام سورج گرہن ہے۔ اور جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند پر جزئی یا کلی طور پر زمین کا سایہ پڑ جائے گا، اسی کا نام چاند گرہن ہے۔ Eclipse. In astronomy, partial or complete obscuring of one celestial body by another as viewed from a fixed point. Solar eclipses occur when shadow of moon falls on Earth, which happens 2 or 3 times per year. Lunar eclipses occur when shadow of Earth falls on moon, at most 2 seen per year. قدیم زمانے میں گرہن کے بارے میں عجیب قسم کے توہماتی عقائد قائم تھے۔ مثلاً کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان میں ایک بہت بڑا اژدہا ہے
وہ کبھی غصہ ہو کر چاند کو نگل لیتا ہے، اس وقت چاند گرہن پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین پر جب کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سورج پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی کا نام سورج گرہن ہے وغیرہ۔ اس قسم کے توہماتی تصورات ہزاروں سال تک قوموں میں رائج تھے، یہاں تک کہ دوربین یعنی ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی۔ گیلیلیو نے پہلی بار 1609 میں دوربین کے ذریعے سیاراتی نظام یعنی پلانیٹری سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد دوربین کو ترقی ہوئی اور مزید مشاہدات کیے گئے، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق مذکورہ قسم کے توہماتی تصورات سے نہیں ہے، یہ تمام تر ایک فلکیاتی مظہر ہے۔ وہ صرف اس لیے واقع ہوتا ہے کہ گردش کے دوران دو خلائی اجسام یعنی سیلیسٹیل باڈیز کے درمیان تیسرا جسم آ جاتا ہے، اس کی بنا پر وہاں ایک آڑ قائم ہو جاتی ہے، اسی آڑ کی بنا پر پیش آنے والے واقعے کا نام گرہن ہے۔ قدیم زمانے میں گرہن صرف ایک توہماتی یعنی سپرسٹیشس واقعہ بنا ہوا تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں سائنسی مشاہدے کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سادہ نوعیت کا ایک خلائی واقعہ ہے، اس واقعے میں کوئی پراسراریت شامل نہیں۔ گرہن کے موضوع پر موجودہ زمانے میں کثیر تعداد میں کتابیں شائع ہوئی ہیں، چند کتابوں کے نام یہ ہیں: Eclipses of the Sun and Moon, 1937, by Sir F. W. Dyson. Eclipse Phenomena in Astronomy, 1969, by F. Link. Eclipses in the Second Millennium BC, 1954, by G. Van Berg. گرہن کی تاریخ کا پہلا دور وہ ہے جبکہ اس معاملے میں توہماتی عقائد کا رواج تھا۔ گرہن کا دوسرا دور موجودہ زمانے میں دوربین کی ایجاد 1608 کے بعد شروع ہوا۔ گرہن کی تاریخ کا تیسرا دور وہ ہے جو اسلام کے ذریعے انسان کے علم میں آیا، وہ یہ کہ گرہن کا تعلق نہ توہمات سے ہے اور نہ وہ صرف ایک مادی نوعیت کا فلکیاتی واقعہ ہے، بلکہ وہ خالق کائنات کے باشعور تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے، وہ خدا کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے، وہ انسان کے لیے خداوند عالم کا ایک تعارف ہے۔ گرہن خاموش زبان میں خدا کی حکیمانہ تخلیق کا اعلان کر رہا ہے۔ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم مدینے میں پیدا ہوئے۔ 1.5 سال کی عمر میں شوال 10 ہجری 632 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرہن پڑا۔ قدیم توہماتی رواج کے مطابق مدینے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی۔ آپ نے فرمایا: ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد من الناس ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہا فصلوا۔ صحیح البخاری کتاب الکسوف۔ یعنی سورج اور چاند میں کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو۔ چاند گرہن اور سورج گرہن خدا کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کوئی سادہ بات نہیں، یہ دراصل اس معاملے کے اصل معنوی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن جس طرح ہوتا ہے اس پر غور کیا جائے تو وہ آدمی کے لیے
خدا کی دریافت کا ذریعہ بن جائے گا، وہ سادہ طور پر فلکیاتی نشانی کے بجائے زیادہ گہرے معنوں میں خدائی نشانی ثابت ہوگا۔ چاند گرہن یا سورج گرہن ایک انوکھا تخلیقی معجزہ ہے۔ اس کے پیچھے خالق کائنات کی معجزانہ صناعی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، گرہن اس وقت پیش آتا ہے جب کہ تین خلائی اجسام زمین، چاند، سورج گردش کرتے ہوئے ایک سیدھ میں آ جائیں۔ تینوں کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ چاند کو اگر سرسوں کے دانے کے برابر سمجھا جائے تو اس کے مقابلے میں زمین فٹ بال کے برابر ہوگی اور سورج ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ تین مختلف سائز کے اجسام حرکت کرتے ہوئے ایسے تناسب سے ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں کہ زمین سے دیکھنے والا ان کو یکساں سائز میں دیکھنے لگے۔ جب تینوں کے درمیان چاند ہو تو سورج گرہن واقع ہوگا، اور جب ان کے درمیان زمین ہو تو چاند گرہن واقع ہوگا۔ یہ وسیع خلا میں ایک انتہائی انوکھی پوزیشننگ کا معاملہ ہے۔ It is a unique, well-calculated positioning of three moving bodies, highly unequal in size, in the vast space. گرہن یعنی ایکلپس اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ وسیع خلا کے تین اجرام زمین، چاند، سورج انتہائی متناسب دوری کے ساتھ بالکل ایک سیدھ میں آ جائیں۔ یہ ایک انتہائی حیرت ناک ظاہرہ ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ ایک انتہائی غیر معمولی توافق کی بنا پر سورج اور چاند کا سائز اور دوری ایسے ہو جاتے ہیں کہ زمین سے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے گویا کہ دونوں بالکل برابر ہوں۔ By a remarkable coincidence, the sizes and distances of the sun and moon are such that they appear as very nearly the same angular size as the Earth. EPB 6/189. گرہن کے اس عجیب واقعے کو مقالہ نگار نے محض اتفاق یعنی کو انسیڈنس قرار دیا ہے، مگر یہ بالکل غیر منطقی بات ہے۔ اس قسم کا نادر اتفاق اولاً تو ممکن نہیں، اور بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو وہ بمشکل ایک بار ہو سکتا ہے، لیکن فلکیاتی تاریخ بتاتی ہے کہ گرہن کا یہ واقعہ لاکھوں برس سے اسی طرح پابندی یعنی ریگولیرٹی کے ساتھ ہر سال پیش آ رہا ہے۔ اس قسم کی کامل باضابطگی ہرگز اتفاقاً نہیں ہو سکتی۔ یقینی طور پر وہ ایک قادر مطلق ہستی کی مسلسل کار فرمائی کے باعث ہی ممکن ہے۔ اتفاق کا لفظ اس حیرت ناک فلکیاتی ظاہرے کی توجیہ کے لیے آخری حد تک ناکافی ہے۔ گرہن خلا میں پیش آنے والے ان بے شمار معجزاتی واقعات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورہ نمبر 36 آیت 38، یعنی یہ عزیز اور علیم خدا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ That is the disposition of the Almighty, the All-Knowing. وسیع خلا میں بے شمار اجزاء ہیں۔ یہ تمام اجزاء مکمل طور پر خداوند عالم کے کنٹرول میں ہیں۔ سیاروں اور ستاروں کی گردش انتہائی حد تک خدا کے مقرر ضابطے کی پابندی میں ہوتی ہے۔ شمسی نظام اسی کا ایک نمونہ ہے جس کے اندر ہماری زمین واقع ہے۔ یہ نظام اپنی خاموش زبان میں اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک قادر مطلق خدا ہے جو وسیع خلا میں ان پر کامل کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ انہی معجزاتی واقعات میں سے ایک گرہن کا واقعہ ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن ہمارے قریبی مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ لوگ اس کو عجوبے کے طور پر یا زیادہ سے زیادہ
ایک فلکیاتی کورس کے طور پر دیکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے الفاظ میں وہ خدا کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب گرہن واقع ہو تو لوگ خدا کی عبادت کریں۔ اس عبادت کو صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے۔ گرہن کے وقت خدا کی عبادت کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ گرہن ایک خدائی ظاہرہ ہے، نہ کہ محض ایک فلکیاتی ظاہرہ۔ خدا کا وجود، انسان جب رحم مادر یعنی ووم کے خول میں ہوتا ہے تو اس کو اس وقت خول کے باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ اس خول کے باہر ایک پوری دنیا موجود ہوتی ہے، لیکن بچے کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ خود انسان کا بھی ہے۔ انسان کی تمام معلومات زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر تک محدود ہوتی ہیں۔ وہ زمان و مکان کے باہر کی حقیقتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ برٹش فلسفی جان اسٹوارٹ مل وفات 1873 جب نوجوانی کی عمر میں تھا، اس وقت اس کے باپ جیمز مل وفات 1836 نے اس سے کہا کہ خدا کا عقیدہ ایک غیر عقلی عقیدہ ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا تو سوال یہ ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ If God created man, who created God? یہ بات جان اسٹوارٹ مل نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں لکھی۔ اس کے بعد اس بات کو برٹرینڈ رسل وفات 1970 اور جولین ہکسلے وفات 1975 جیسے فلاسفہ دہرانے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جیمز مل کے تقریباً 100 سال بعد 1916 میں البرٹ آئنسٹائن وفات 1955 نے نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کیا۔ اس نظریے کے تحت آئنسٹائن نے دکھایا کہ اس دنیا میں انسان کا ہر علم اضافی یعنی ریلیٹو ہے، نہ کہ حقیقی یعنی ریئل۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ انسان کے پاس کوئی مطلق فریم آف ریفرنس موجود نہیں۔ No absolute frame of reference exists. جیمز مل کے زمانے میں انسان کا علم ایک سائنٹیفک خول یعنی سائنٹیفک ووم کے اندر محدود تھا۔ آئنسٹائن نے 100 سال بعد انسان کو اس خول کی موجودگی کی خبر دی۔ ایسی حالت میں اب انسان کے لیے عقلی رویہ صرف یہ ہے کہ وہ بالا تر حقائق کے بارے میں اپنی علمی محدودیت یعنی لمیٹیشنز کا اعتراف کرے، نہ کہ وہ ان کے بارے میں یقین کے ساتھ علمی بیانات دینے لگے۔ خدا کا فلسفیانہ تصور، آرین مذاہب میں وحدت وجود یعنی مونزم کے تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق خدا کا اپنا کوئی فارم نہیں ہے، وہ ایک نراکار خدا یعنی فارملیس گاڈ ہے۔ اس تصور کے مطابق خدا کی اپنی کوئی الگ ہستی نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ سب کی سب اسی بے وجود خدا کا وجودی اظہار ہیں۔ یہ تصور دراصل ایک فلسفیانہ تصور ہے۔ فلاسفہ عام طور پر اسی معنی میں خدا کو مانتے رہے ہیں۔ وہ خدا کو اسپرٹ یا آئیڈیا جیسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہی فلسفیانہ تصور آرین مذاہب میں ایک عقیدے کے طور پر شامل ہو گیا۔ خدا کا یہ غیر وجودی تصور محض ایک بے بنیاد قیاس یعنی اسپیکولیشن ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کی کوئی استدلالی بنیاد موجود نہیں۔ پہلی بات یہ کہ تخلیق کی صورت میں ہم جس کائنات کا تجربہ کرتے ہیں وہ پورے معنوں میں ایک فارم ہے۔ یہ کہنا ایک غیر منطقی بات ہے کہ ایک خدا جو محض ایک اسپرٹ یا آئیڈیا تھا، جس کی اپنی کوئی ہستی نہ تھی،
اس نے اتنے بے شمار قسم کے فارم پیدا کر دیے۔ خدا وہی ہے جس کے اندر تخلیق کی صفت پائی جاتی ہو، اور اسپرٹ یا آئیڈیا میں تخلیق کی صفت سرے سے موجود نہیں، اس لیے یہ نظریہ بداہتاً ہی قابل رد ہے۔ Prima facie it stands rejected. سائنس نے جو دنیا دریافت کی ہے اس کی تمام چیزیں ایٹم سے مرکب ہیں۔ اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ سائنس کے مطالعے سے کائنات میں وحدت یعنی ونس کا ثبوت ملتا ہے، یعنی تمام مادی چیزوں میں استثناء کے باوجود یکسانیت یعنی یونیفارمٹی امٹس ایکسپشن۔ مگر یہ استدلال درست نہیں۔ کائنات میں مادی اجزاء کے اعتبار سے ضرور وحدت ہے، لیکن ان مادی اجزاء کی ترکیب سے جو چیز بنی اس کے اندر غیر معمولی ڈیزائن موجود ہے، اور ڈیزائن صرف ایک ذہن کی تخلیق ہوتی ہے، نہ کہ کسی بے فام اسپرٹ کی تخلیق۔ معنی خیز استثناء۔ کائنات میں بے شمار الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن کائنات کا ایک عجیب ظاہرہ یہ ہے کہ اس میں عمومی طور پر یکسانیت یعنی یونیفارمٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر حصے میں استثناءات یعنی ایکسپشنز پائے جاتے ہیں۔ کائنات کی یہ استثنائی مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کائنات کا ایک عظیم خالق ہے۔ استثناء یعنی ایکسپشن ذہین مداخلت یعنی انٹیلیجنٹ انٹرونشن کا ثبوت ہے، اور ذہنی مداخلت ایک ذہین خالق یعنی انٹیلیجنٹ کریٹر کا ثبوت ہے۔ مثلاً وسیع کائنات میں شمسی نظام یعنی سولار سسٹم ایک استثناء ہے۔ شمسی نظام میں سیارہ ارض یعنی پلانٹ ارتھ ایک استثناء ہے۔ زمین کا انتہائی متناسب سائز ایک استثناء ہے۔ زمین کی اپنے محور یعنی ایکسس پر گردش ایک استثناء ہے۔ زمین پر لائف سپورٹ سسٹم ایک استثناء ہے۔ زمین پر زندگی ایک استثناء ہے۔ زمین پر انسان ایک استثناء ہے، وغیرہ۔ اس قسم کے مختلف استثناء جو ہماری دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سادہ طور پر صرف استثناء نہیں ہیں، بلکہ وہ انتہائی حد تک بامعنی استثناء یعنی میننگ فل ایکسپشن ہیں۔ وسیع کائنات میں اس قسم کے بامعنی استثناءات یقینی طور پر اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس نے جہاں چاہا چیزوں میں یکسانیت یعنی یونیفارمٹی کا طریقہ اختیار کیا، اور جہاں چاہا کسی چیز کو دوسری چیزوں سے ممیز اور مستثنیٰ بنا دیا۔ مثلاً زندہ اجسام کے ڈھانچے میں باہم یکسانیت یعنی یونیفارمٹی پائی جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہر ایک کا جینیٹک کوڈ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، لیکن ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان یعنی تھم امپریشن ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یکسانیت کے درمیان یہ استثناء یقینی طور پر ایک ذہین تخلیق یعنی انٹیلیجنٹ کریشن کا ثبوت ہے، نہ کہ اندھے اتفاقات کا نتیجہ۔ بگ بینگ، لٹل بینگ۔ انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہے کہ موجودہ کائنات کیسے بنی۔ وہ عقلی سطح پر اس کا جواب پانا چاہتا تھا۔ 20ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں پہلی بار انسان کو اس کا عقلی جواب ملا۔ فلکیاتی سائنس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ تقریباً 13 بلین سال پہلے خلا میں ایک انفجار یعنی ایکسپلوژن ہوا۔ اس انفجار کو عام طور پر بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ فلکیاتی سائنس کے اعتبار سے اسی بگ بینگ کے بعد بتدریج موجودہ کائنات وجود میں آئی۔
تاہم ایک سوال کا عقلی جواب ابھی باقی تھا، وہ یہ کہ ہمارا شمسی نظام یعنی سولار سسٹم کیسے بنا۔ شمسی نظام ساری کائنات میں ایک استثنائی نظام ہے۔ اس نظام کے اندر سیارہ زمین ایک انتہائی استثنائی قسم کا سیارہ ہے۔ علماء فلکیات اس بات کی عقلی توجیہ نہیں کر سکے تھے کہ کائنات میں استثنائی قسم کا موجودہ شمسی نظام کیسے بن گیا۔ بگ بینگ کی دریافت کے تقریباً 100 سال بعد 21ویں صدی کے ربع اول میں سائنسدانوں نے سوئٹزرلینڈ میں کچھ خصوصی تجربات کیے۔ ان تجربات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ بگ بینگ کے واقعے کے بہت بعد خلا میں ایک چھوٹا انفجار ہوا۔ اس کو سائنسدانوں نے لٹل بینگ کا نام دیا ہے۔ اس لٹل بینگ کے بعد شمسی نظام وجود میں آیا اور بتدریج وہ استثنائی سیارہ بنا جس کو زمین یعنی پلانٹ ارتھ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ اور لٹل بینگ کی یہ دونوں سائنسی دریافتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی تخلیق ایک اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی کے ذریعے ہوئی۔ یہ کائنات کسی اتفاق یعنی ایکسیڈنٹ کے ذریعے وجود میں نہیں آئی، بلکہ وہ ایک بامقصد منصوبے کے ذریعے وجود میں آئی۔ یہ واقعہ اپنے آپ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کی ایک منزل ہے۔ یہ کائنات پورے معنوں میں ایک بامعنی کائنات ہے، اور ایک بامعنی کائنات کسی بے معنی انجام پر ختم نہیں ہو سکتی۔ تاریخ عالم پر ایک تبصرہ۔ سیکولر نظریے کے مطابق دنیا کی تاریخ 4 بڑے ادوار پر مشتمل ہے: بگ بینگ کا واقعہ، مادی ترقیات، تہذیب کی ترقی، خاتمہ تاریخ۔ Big Bang, material development, civilizational development, abrupt end. سیکولر نظریے کے مطابق تقریباً 15 بلین سال پہلے بگ بینگ کے ذریعے موجودہ کائنات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد لمبے ارتقائی عمل کے ذریعے موجودہ مادی دنیا بنی۔ انسان کے ظہور کے بعد تہذیبی ترقی شروع ہوئی۔ 21ویں صدی عیسوی میں گلوبل وارمنگ کا ناقابل حل مسئلہ سامنے آ گیا، اور اب تمام سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں جو طبعی تغیرات ہو رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2050 سے پہلے ہی اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ موجودہ دنیا کی یہ سیکولر تصویر ناقابل فہم حد تک عجیب ہے۔ سیکولر نظریہ بتاتا ہے کہ پچھلے 15 بلین سال سے ہماری دنیا میں مسلسل طور پر بامعنی ارتقاء جاری رہا ہے، یہاں تک کہ موجودہ کائنات بنی جو انتہائی حد تک بامعنی کائنات تھی۔ اب گلوبل وارمنگ کے ذریعے اگر دنیا کسی مزید مستقبل کے بغیر آخری طور پر فنا ہو جائے تو یہ ایک بامعنی آغاز کا ایک بے معنی انجام ہوگا جو بلا شبہ عقلی طور پر ناقابل فہم ہے۔ مثال کے طور پر نظریہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ انواع حیات کے درمیان بقائے اصلح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کا عمل جاری رہا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اسی ارتقائی عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ انسان جیسی ایک اعلیٰ نوع وجود میں آئی۔ اب یہ سرتاسر ایک غیر عقلی یعنی irrational بات ہے کہ بقائے اصلح کا عمل اپنے آخر میں صرف ایک معکوس انجام پر ختم ہو جائے۔ It is unthinkable that the survival of the fittest may lead to the extinction of the fittest. خود فطرت کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ کائناتی پروسیس اپنے آخر میں ایک بہتر دنیا کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہے۔ سائنس کی گواہی۔ انٹرنیٹ موجودہ زمانے میں معلومات کا عالمی خزانہ ہے۔ انٹرنیٹ کو الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں
اور حسب ذیل الفاظ ٹائپ کریں ہارٹ کنٹرولڈ ویل چیئر، تو اسکرین پر معلومات کا ایک صفحہ کھل جائے گا۔ وہ بتائے گا کہ کسی خارجی آلے کے بغیر دماغ کے ذریعے ویل چیئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک شخص اپنے ہاتھ کو استعمال کیے بغیر محض اپنے دفاع کے ذریعے ویل چیئر کو اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے چلا سکتا ہے۔ جاپان کی موٹر کمپنی یعنی ٹویوٹا موٹرز نے 1 جولائی 2009 کو لوگوں کے سامنے اس ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح خدا اپنی مرضی کے تحت پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تھاٹ کنٹرولڈ ویل چیئر کا کامیاب مظاہرہ تھاٹ کنٹرولڈ یونیورس کا ایک عملی ثبوت ہے۔ مذکورہ سائنسی دریافت اس حقیقت کو قابل فہم بنا دیتی ہے کہ ایک برتر خدائی ذہن یعنی ڈیوائن مائنڈ ساری کائنات کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ Japan's Toyota Motor said yesterday it had invented a way to allow a person to steer an electric wheelchair through simple thought, using a helmet-like device that measures their brainwaves. They said that they have developed a way of steering a wheelchair by just detecting brain waves, without the person having to move a muscle or shout a command. Toyota's system, developed in collaboration with researchers in Japan, is among the fastest in the world in analyzing brain waves, it said in a release on Monday. The Times of India, New Delhi, July 1st, 2009. سائنس سے معرفت تک۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس دراصل منظم علم کا نام ہے۔ سائنس سے مراد وہ علم ہے جس میں کائنات کا مطالعہ موضوعی طور پر ثابت شدہ اصولوں کی روشنی میں کیا جائے۔ Science, the systematized knowledge of nature and the physical world. کائنات کی حقیقت کے بارے میں انسان ہمیشہ غور و فکر کرتا رہا ہے، سب سے پہلے روایتی عقائد کی روشنی میں، اس کے بعد فلسفیانہ طرز فکر کی روشنی میں، اور آخر میں سائنس کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں۔ طبیعیاتی سائنس کے میدان میں پچھلی 4 صدیوں میں 3 انقلابی تبدیلیاں پیش آئی ہیں۔ اول، برٹش سائنسدان نیوٹن کا مفروضہ کہ کائنات کی بنیادی تعمیری اینٹ مادہ ہے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں جرمن سائنسداں آئنسٹائن کا نظریہ سامنے آیا کہ کائنات کی بنیادی تعمیری اینٹ توانائی ہے، اور اب آخر میں ہم امریکن سائنسداں ڈیوڈ بام کے نظریاتی دور میں ہیں، جبکہ سائنسدانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد یہ مان رہی ہے کہ کائنات کی بنیادی تعمیری اینٹ شعور ہے۔ یہ تبدیلیاں لازمی طور پر ایک نئے فلسفے کو جنم دیتی ہیں، جبکہ فلسفہ مادیت سے گزر کر روحانیت تک پہنچ گیا ہے۔ In the realm of the physical science, we have had 3 major paradigm shifts in the last 4 centuries. First, we had the Newtonian hypothesis that matter was the basic building block of the universe. In the early 20th century, this gave way to the Einsteinian paradigm of energy being the basic building block. And the latest is the David Bohm era, when more and more scientists are accepting consciousness to be the basic building block. These shifts have had inevitable consequences for the New Age philosophy, which has moved away from the philosophy of crass materialism to that of spirituality. وہ دور جس کو سائنسی دور کہا جاتا ہے، اس کا آغاز تقریباً 500 سال پہلے مغربی یورپ میں ہوا۔ دھیرے دھیرے عمومی طور پر یہ تاثر بن گیا
کہ سائنس حقیقت کو جاننے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جو بات سائنس سے ثابت ہو جائے وہی حقیقت ہے، جو بات سائنسی اصولوں کے ذریعے ثابت نہ ہو وہ حقیقت بھی نہیں۔ ابتدائی صدیوں میں سائنس خالص مادی علم کے ہم معنی بن گئی، چونکہ مذہبی حقیقتیں مادی معیار استدلال پر بظاہر ثابت نہیں ہوتی تھیں، اس لیے مذہبی حقیقتوں کو غیر علمی قرار دے دیا گیا۔ لیکن علم کا دریا مسلسل آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب کہ خود سائنس مادی علم کے بجائے عملاً غیر مادی علم کے ہم معنی بن گئی۔ پچھلی صدیوں کی علمی تاریخ بتاتی ہے کہ سائنس کے ارتقاء کے ذریعے پہلی بار استدلال کی ایک ایسی علمی بنیاد وجود میں آئی جو عالمی طور پر مسلمہ علمی استدلال کی حیثیت رکھتی تھی۔ پھر اس میں مزید ارتقاء ہوا اور آخر کار سائنس ایک ایسا علم بن گیا جو مسلمہ عقلی بنیاد پر یہ ثابت کر رہا تھا کہ کائنات ایک بالاتر شعور کی کار فرمائی ہے۔ ایک سائنسداں نے کہا کہ کائنات کا مادہ ایک ذہن ہے۔ The stuff of the world is mind stuff. Eddington. جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم ذہن یعنی مائنڈ کی کار فرمائی ہے، کائنات کے اندر جو معنویت ہے، جو منصوبہ بندی ہے، جو بے نقص ڈیزائن ہے، وہ حیرت انگیز طور پر ایک اعلیٰ ذہن کے وجود کو بتاتا ہے۔ کائنات میں ان گن چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے۔ کائنات میں حسابی درستگی اتنے زیادہ اعلیٰ معیار پر پائی جاتی ہے کہ ایک سائنسداں نے کہا کہ کائنات ایک ریاضیاتی ذہن یعنی میتھمیٹیکل مائنڈ کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب علم کا دریا یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد صرف یہ کام باقی رہ جاتا ہے کہ اس دریافت کردہ شعور یا اس ذہن کو مذہبی اصطلاح کے مطابق خدا یعنی گاڈ کا نام دے دیا جائے۔ یہ اخلاقی بحران کیوں؟ مسٹر رجت ملہوترا ایک انٹرنیشنل بینک میں مینیجر ہے۔ بینک نے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو مختلف ملکوں میں سیاحت کے لیے بھیجا۔ اس ٹیم میں مسٹر رجت ملہوترا بھی شامل تھے۔ 15 دسمبر 2007 کو تھائی لینڈ سے ان کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک خدا پر عقیدہ رکھتا ہوں، میں دوسری زندگی کو اور جنت دوزخ کو مانتا ہوں۔ سفر میں اکثر میں اپنے ساتھیوں سے خدائی موضوعات پر بات کرتا ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو اس طرح کے موضوعات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن جب ہم لوگ کسی بڑے شہر میں پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ شاپنگ کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے سوا ٹیم کا ہر آدمی نہایت دلچسپی کے ساتھ خریداریاں کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ وہ خدا کے موضوع پر بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جب شاپنگ کا موقع آتا ہے تو یہ لوگ نہایت دھوم کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں۔ میں جب ان سے اس کا سبب پوچھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس ہو کر گھر پہنچیں گے تو ہمارے گھر والے ہم سے پوچھیں گے کہ تم فلاں فلاں ملک گئے، وہاں سے تم ہمارے لیے کیا لائے؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ٹیلی فون پر برابر اپنے گھر والوں سے بات کرتے رہتے ہیں اور خوشی کے لہجے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ چیز لا رہے ہیں اور وہ چیز لا رہے ہیں۔ اس موضوع پر میں نے غور کیا تو مجھے ایک عرب عالم کی بات یاد آئی۔ یہ محمد العارف ہیں۔ وہ اس وقت مانچسٹر برطانیہ میں رہتے ہیں۔ ایک سفر کے دوران ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا
کہ برطانیہ آ کر مجھے یہ دریافت ہوئی کہ موجودہ زمانے کی اخلاقی برائیوں کی جڑ کیا ہے۔ وہ ہے انعام کو منعم سے الگ کر دینا۔ آج کا انسان خدا کے انعامات کو تو خوب استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ خدا کا اعتراف نہیں کرتا جو کہ منعم ہے، جو ان تمام انعامات کو دینے والا ہے۔ یہ تجزیہ بلا شبہ درست ہے، اور یہی موجودہ زمانے کی تمام برائیوں کی اصل جڑ ہے۔ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی فکری برائی یہ ہے کہ اس زمانے میں خالق کو مخلوق سے الگ کر دیا گیا۔ انسان کا اپنا وجود اور اس کے باہر کی تمام چیزیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ انسان ان چیزوں کو آخری ممکن درجے تک استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا اعتراف کرے جو تمام موجودات کا خالق حقیقی ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان اسی تفریق کے نتیجے میں موجودہ زمانے کی تمام برائیاں پیدا ہوئی ہیں۔ دونوں قسم کے ذہن سے دو الگ الگ کلچر پیدا ہوتے ہیں۔ خالق کا اعتراف آدمی کے اندر ذمہ داری کا ذہن پیدا کرتا ہے۔ اس سے مسئولیت یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس جاگتا ہے۔ یہ احساس آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اخلاقی ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو لازمی طور پر وہ خدا کی پکڑ میں آ جائے گا۔ خدائی قانون کے مطابق وہ سخت سزا کا مستحق بن جائے گا، جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس کے برعکس معاملہ اس انسان کا ہے جو اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے آزاد سمجھتا ہو۔ ایسے آدمی کا حال یہ ہوگا کہ وہ انسانوں کی بستی میں خوش پوش حیوان کی مانند رہنے لگے گا۔ اس کا پورا کردار غیر ذمہ دارانہ کردار بن کر رہ جائے گا۔ موجودہ زمانے میں یہ غیر ذمہ دارانہ کلچر اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ اس نفسیات میں جیتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس غیر ذمہ دارانہ کلچر کے نمونے ہر روز سماج میں اور میڈیا میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ بطور نمونہ یہاں میں صرف 2 حوالے نقل کروں گا۔ اگر آپ آج کل کے کسی بڑے انگریزی اخبار کو پڑھیں تو آپ اس کے ہر شمارے میں جدید سماج کے نمونے اس کے تقریباً ہر صفحے پر پائیں گے۔ ہر شمارے میں برہنگی یعنی نیوڈیٹی اتنی زیادہ نمایاں ہوگی کہ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ اخبار پڑھنا ہی بند کر دیں۔ مثال کے طور پر 17 دسمبر 2007 کے ٹائمز آف انڈیا یعنی دہلی ٹائمز کے صفحہ اول کو دیکھیے۔ اس میں ایک فلم ایکٹریس کی رنگین تصویر چھپی ہے۔ اس کے ساتھ جو خبر شائع ہوئی ہے اس کے اوپر جلی حرفوں میں یہ عنوان درج ہے: مجھے اپنے کسی فیصلے پر ندامت نہیں ہوتی۔ I don't regret any decision۔ فلم ایکٹریس کا یہ جملہ نمائندہ طور پر یہ بتا رہا ہے کہ آج کے انسان کا اصل اخلاقی مسئلہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جدید افکار و نظریات کے تحت ایسا ہوا ہے، انسان کے اندر ضمیر یعنی کانشنس کا عمل تقریباً ختم ہو گیا۔ ضمیر ایک فطری آواز ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کا احساس دلاتی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جدید افکار و نظریات کے تحت
انسان کی ایسی کنڈیشننگ ہوئی ہے کہ اس کے اندر ضمیر کا عمل تقریباً ختم ہو گیا، اور جب ضمیر کا عمل ختم ہو جائے تو اس کے بعد عملی طور پر یہی ہوگا کہ انسان اور حیوان کے درمیان اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق باقی نہ رہے۔ جنگل کے حیوان اپنی جبلت یعنی انسٹنکٹ پر قائم رہتے ہیں۔ ان کی جبلت میں صحیح اور غلط یا حق اور باطل کا فرق موجود نہیں، اس لیے وہ اس قسم کے احساسات سے خالی ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان پیدائشی طور پر صحیح اور غلط یا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا احساس لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جدید افکار و نظریات کے تحت اباحیت یعنی پرمیسونیس کا جو کلچر پیدا ہوا، اس میں اور اس انسانی احساس میں ایک تضاد پایا جاتا تھا۔ اس تضاد کو دور کرنے کے لیے نہایت خوبصورت نظریات گھڑے گئے اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کو تمام لوگوں میں پھیلا دیا گیا۔ بطور نمونہ یہاں اس کی ایک مثال درج کی جاتی ہے۔ نئی دہلی کے مشہور انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا 16 دسمبر 2007 میں مسٹر جیمز یعنی میمز پی کریبیل کے نام سے اخبار کی صفحہ 27 پر ایک مضمون چھپا ہے۔ اس کے مندرجات کے مطابق اس کا عنوان یہ ہے: اپنے آپ کو خطا کار نہ سمجھو، ڈونٹ فیل گلٹی۔ اس مضمون میں جدید ذہن کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ خطا کا احساس آدمی کے اندر سیلف بلیم کی نفسی یاد پیدا کرتا ہے۔ ایسا آدمی شکست خوردہ ذہنیت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول بہت گر جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے اندر غیر ضروری طور پر منفی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے۔ ماں باپ کی روک ٹوک اور اخلاقی پابندیوں کی بات کو اس مضمون میں نیگیٹو پیرنٹنگ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس سے بچے کے اندر اپنے بارے میں کمتری کا احساس پیدا ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ بلا شبہ صورتحال کا غلط تجزیہ ہے۔ آدمی کے اندر جب غلطی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی اصلاح یعنی سیلف کریکشن کا جذبہ ابھارتا ہے، نہ کہ سیلف ڈیفیٹ کا جذبہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اس کا ضمیر کمزور ہونے کے باوجود ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایسی حالت میں جو آدمی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، وہ ہمیشہ بے یقینی کے احساس میں مبتلا رہے گا۔ اسی کا دوسرا نام بے حوصلگی ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کا اعتراف کر لے، وہ اپنی اصلاح کر کے اپنے اندر مزید یقین پیدا کر لے گا۔ وہ زیادہ حوصلے کے ساتھ عمل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یقین اور اعتماد کا سر چشمہ آدمی کا یہ احساس ہے کہ میں سچائی کے راستے پر ہوں، میں اپنے ضمیر کے مطابق چل رہا ہوں، میں نے فطرت کے نظام سے بغاوت نہیں کی ہے، میں ان اصولوں کا پابند ہوں جن کے اوپر پوری کائنات قائم ہے۔ برسر حق ہونے کا احساس آدمی کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی غلطی کرنے کے باوجود اپنے کو غلط نہ مانے، وہ داخلی بے یقینی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ یہ واقعہ کبھی شعوری طور پر ہوتا ہے اور کبھی غیر شعوری طور پر، مگر جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ فکری اعتبار سے اس غلطی کا آغاز بہت پہلے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، اس دور میں عالمی افکار پر سب سے زیادہ جو لوگ اثر انداز ہوئے ہیں
وہ مغربی علماء اور سائنسداں ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی جو صورتحال عالمی سطح پر پیدا ہوئی، اس کی ذمہ داری زیادہ تر مغربی علماء پر جاتی ہے۔ یہ دراصل مغربی علماء ہی تھے جنہوں نے انسانی فکر کی دنیا میں وہ حالات پیدا کیے جس کے نتیجے میں ارادی یا غیر ارادی طور پر وہ صورتحال پیدا ہوئی جس کو اخلاقی بحران یعنی مورل کرائسس کہا جاتا ہے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ نمایاں نام اٹلی کے مشہور سائنسداں گیلیلیو کا ہے۔ گیلیلیو 1564 میں پیدا ہوا اور 1642 میں اس کی وفات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ گیلیلیو وہ شخص ہے جس نے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھی۔ گیلیلیو پہلا شخص ہے جس نے دوربین کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کا اور شمسی نظام کا مشاہدہ کیا۔ اگرچہ آخری عمر میں وہ اندھا ہو گیا تھا، لیکن سائنس کے مختلف شعبوں میں اس کی خدمات بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ گیلیلیو نے ایک طرف یہ تاریخی کام کیا کہ اس نے میتھمیٹکس اور فزکس کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا، جبکہ اس سے پہلے دونوں الگ الگ شعبے بنے ہوئے تھے۔ Galileo was the first man who perceived that mathematics and physics, previously kept in separate compartments, were going to join forces. EB 7/853. گیلیلیو کے اس عمل سے فزکس کو بہت ترقی ہوئی، لیکن اس مثبت کام کے ساتھ گیلیلیو نے ایک ایسا کام بھی کیا جس کے دور رس منفی نتائج برآمد ہوئے۔ وہ یہ کہ گیلیلیو نے چیزوں کے کمیاتی پہلو یعنی کوانٹیٹیٹو آسپیکٹ کو چیزوں کے کیفیاتی پہلو یعنی کوالٹیٹیو آسپیکٹ سے جدا کر دیا۔ اس طرح اس نے سائنس کی تحقیقات کو صرف ان چیزوں تک محدود کر دیا جو ناپی اور تولی جا سکتی تھیں۔ دوسری چیزیں اپنی تمام اہمیت کے باوجود سائنسی تحقیق کا موضوع نہ رہی۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ انسان کے لیے غیر اہم قرار پا گئی، کیونکہ موجودہ زمانے میں فکری اعتبار سے سائنس کا غلبہ ہے۔ آج کا انسان انہی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے جو سائنس کے اعتبار سے اہم قرار پائیں۔ اس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر الیکسس کیرل وفات 1944 نے اپنی کتاب انسان نامعلوم یعنی مین دی ان نون 1935 میں لکھا ہے، یہ غلطی جو ہماری تمام مصیبتوں کی ذمہ دار ہے گیلیلیو کے تولیدی نظریہ یعنی جینیل آئیڈیا کی ایک غلط تعبیر کا نتیجہ ہے۔ گیلیلیو نے چیزوں کی ابتدائی صفات کو جو ابعاد اور وزن پر مشتمل ہیں اور جن کی آسانی سے پیمائش کی جا سکتی ہے، ان ثانوی صفات سے الگ کر دیا جو شکل، بو اور رنگ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ کمیت کو کیفیت سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس غلطی سے غیر معمولی نتائج پیدا ہوئے۔ انسان کے اندر وہ چیزیں جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی ان چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ مثلاً فکر اور خیال کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا خون آب یعنی بلڈ سیرم کے طبی کیمیاوی توازن کا وجود اہم ہے۔ مثلاً فکر اور خیال کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا خون آب یعنی بلڈ سیرم کے طبیعی کیمیاوی توازن کا وجود اہم ہے۔ کمی اور کیفی اشیاء کے درمیان یہ فرق اور وسیع ہو گیا جب ڈیکارٹ نے جسم اور روح کے درمیان فرق کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سے دماغ کے مظاہر ناقابل تشریح بن گئے۔
مادی اشیاء کو روحانی اشیاء سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ ریلیجن اینڈ سائنس، پیج 73۔ انسانی فکر میں اس تبدیلی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق ختم ہو گیا۔ یہ صرف رسمی طور پر باقی رہا۔ انسان دنیا میں اس طرح رہنے لگا جیسے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، وہ اپنی قسم کا مالک آپ ہے۔ اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ اسی سے ہیومنزم کا فلسفہ پیدا ہوا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا کی سیٹ پر اب خود انسان کو قبضہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ ہیومنزم کے نظریے کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے: ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین۔ انسان جب اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے دیکھے تو اس کے اندر اللہ اکبر کی نفسیات پیدا ہوتی ہیں، یعنی ہر قسم کی بڑائی صرف خدا کے لیے ہے۔ میں اس کے مقابلے میں صرف ایک عاجز مخلوق کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ایسا انسان خدا کو کبیر مان کر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں صغیر بنا لیتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر تواضع یعنی موڈسٹی کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عجز اور تواضع کا احساس ہی تمام اعلیٰ اخلاقی اقدار کا سر چشمہ ہے۔ اس کے برعکس معاملہ اس انسان کا ہے جو خدا کو حذف کر کے سوچے۔ ایسے انسان کے پاس تقابل کے لیے صرف دوسرے انسان ہوتے ہیں۔ فطری طور پر اس کے اندر یہ احساس ابھرتا ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا نہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ یا تو میرے برابر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خاص صفت ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ وہ اس کی ضرورت نہ سمجھے کہ اس کو کسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ اس قسم کا احساس بلا شبہ تمام اخلاقی اقدار کی نفی کے ہم معنی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کا مدبر لارڈ کرزن وفات 1925 غیر معمولی ذہین آدمی تھا۔ اس کا مطالعہ بھی کافی وسیع تھا، چنانچہ جب وہ لوگوں سے ملتا تو اس کو محسوس ہوتا کہ دوسرے لوگ اس سے کم ہیں۔ اس کے اندر اپنے بارے میں برتری کا احساس پیدا ہو گیا۔ لارڈ کرزن کے ایک سوانح نگار نے لکھا ہے کہ اس کے معاصرین میں کوئی اس کے برابر کا نہ تھا۔ He had no equal۔ اس احساس برتری کی بنا پر لارڈ کرزن کا پورا رویہ غیر متوازن بن گیا۔ وہ دوسرے تمام لوگوں کے لیے منفی احساس میں جینے لگا، یہاں تک کہ سخت مایوسی کے عالم میں وہ مر گیا۔ یہی کم و بیش ان تمام انسانوں کا حال ہوتا ہے جو خدا کو حذف کر کے اپنا فکر بنائیں۔ جن کی اخلاقیات کا سر چشمہ خدا نہ ہو، وہ اپنے آپ میں جئیں گے اور اپنے آپ ہی میں مر جائیں گے۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔